बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल होम्योपैथी स्टेप हेड पर एक बार फिर तमाम दोस्तों का वेलकम करता हूं। जी दोस्तों, मैं डॉक्टर शाहिद मलिक आज बात कर रहे हैं सल्फ़र का जो हमारा बकिया हिस्सा था, सल्फ़र का जो दूसरा टॉपिक था उस पर आज बात करेंगे। पहले हिस्से में मैंने कुछ उसके जो साइन और सिम्टम्स थे वो बताए थे। उसका जो बकिया हिस्सा जो बचा हुआ था आज उस पर बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, बात हो रही है सल्फ़र की, और सल्फ़र चूँकि ऑलरेडी मैं एक टॉपिक पहले बना चुका हूँ। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर वो टॉपिक ज़रूर देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच किया करें, क्योंकि एंड तक ही इसकी मालूमात मुकम्मल होती हैं। किसी न किसी पार्ट के हवाले से आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए और लाइक का ऑप्शन भी ज़रूर इस्तेमाल किया करें। जी दोस्तों, बात हो रही है सल्फ़र के हवाले से। सल्फ़र चूँकि ऑलरेडी आपको पता है कि जहाँ पर जलन आती है तो वहाँ पर सल्फ़र का इस्तेमाल ज़रूर होता है, और जहाँ पर जल्दी इमराज आते हैं तो वहाँ पर भी सल्फ़र का इस्तेमाल ज़रूर आता है। सल्फ़र चूँकि एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, तो सिर्फ जल्द और जलन के अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा इसका रोल है। तो जहाँ जहाँ बई पार्ट मैंने चूँकि सबका वीडियो में बताया था, तो जो नेक्स्ट पार्ट जो बचे हुए थे वो उस पर आज बात होगी। तो पिछला जो टॉपिक था उसमें हमने बात की थी सिर्फ थ्रोट तक और रेस्पिरेटरी सिस्टम तक। तो आज जो हमारी बात होगी वो जीआईटी पर होगी, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पर। मतलब ये है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो निज़ाम हज़म होता है, आज उस पर बात होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैदा के हवाले से, जहाँ पर मैदा में जलन हो आपको और दर्द भी हो और पेट में ऐसे महसूस हो रहा हो जहाँ कुछ रख दिया गया हो या भार की कैफियत हो या दबाव की कैफियत हो, तो वहाँ पर आप सल्फ़र का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर एक जो पेक्युलर सिम्टम होगा वो ये होगा कि डकार भी आ रहे हों, डकार भी ऐसे तेज़ तरीन जायके के साथ आ रहे होंगे जिसमें आपको जलन भी महसूस हो रही हो, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं सल्फ़र। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अचानक बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, और भूख लगे वक्त उनको अचानक से भूख ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। ये टाइम जो होता है भूख लगने का 11 बजे से शुरू होता है। 11 बजे के बाद अगर अचानक से भूख लग रही हो, चूँकि हम बात कर रहे हैं मैदा के हवाले से, तो मैदे में अगर वो 12 बजे के बाद आपको रिपोर्ट कर रहा है पेशेंट के 11 बजे के बाद या 12 बजे के बाद मुझे ये कैफियत होती है कि मुझे अचानक से भूख लग जाती है और वो भूख इतनी ज़्यादा होती है कि मुझे बर्दाश्त नहीं होती, तो वहाँ पर आप सल्फ़र सोच सकते हैं और बिल्कुल दे सकते हैं। तो इसका हम अगला पार्ट अगर सोचते हैं देखते हैं, तो वहाँ पर डायरिया में अगर हम इसको देखें तो ऐसा डायरिया जो रात को शुरू हो, मिडनाइट में अगर वो डायरिया हो, फूड पॉइजनिंग की वजह से भी हो रहा हो, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं सल्फ़र का। लेकिन ये जो डायरिया होगा ये बग़ैर दर्द के मोशन पास हो रहे होंगे, और सुबह के वक्त आपका जो पेशेंट होगा वो ये कहेगा कि मुझे जो ही मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे फ़ौरन बाथरूम या मुझे टॉयलेट जाना पड़ता है। तो ऐसे महसूस होता है जैसे आंतें जो हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन्स हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही होती या उनमें इतनी पावर नहीं है, तो इसलिए वो उसको भाग कर अपने टॉयलेट जाना पड़ता है। इस किस्म की अगर फीलिंग्स आ रही हों पेशेंट में, तो वहाँ पर आप सल्फ़र का इस्तेमाल सोच सकते हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है वहाँ पर। अगर हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की, तो वहाँ पर स्टूल जो होगा वो हार्ड होगा, सख्त होगा, और इस तरह से उसकी सख्ती इतनी ज़्यादा होगी कि स्टूल पास करने में पेशेंट जो है उसको तकलीफ़ की वजह से डर लगेगा। ख़ास तौर पर बच्चों में जो है इसकी शिकायत ज़्यादा मिलती है। जो बच्चे हैं वो मोशन पास नहीं करते, स्टूल पास नहीं करते, चूँकि उसकी जो तकलीफ़ होती है उस तकलीफ़ की वजह से वो कोशिश करते हैं कि स्टूल पास ना करना पड़े। जहाँ स्टूल पास कर लिया जाता है तो उसके बाद फिर एनस जो होता है, एनस की वाली जगह पर रेडनेस भी आ जाती है, एक सुर्खी भी आ जाती है। और चूँकि सल्फ़र का जो मिजाज है वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जहाँ जलन होगी वहाँ सल्फ़र होगी, तो इसलिए स्टूल पास करने के बाद जहाँ पर सुर्खी होगी और जलन भी होगी तो वहाँ पर आप बिल्कुल सल्फ़र इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चूँकि
ایک عام سی بات ہے کہ جہاں پر قبض آئے گی اور اتنی ہارڈ کیفیت میں جہاں پر اینس میں زخم ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر پائلز کا ہونا کوئی بعید نہیں ہے. تو وہاں پر پائلز جب آ جائے گی تو پائلز میں بھی جہاں جلن مل رہی ہے اور ریڈنس ہے اور تکلیف زیادہ ہے تو وہاں پر آپ سلفر کا استعمال بہت اچھے سے کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جہاں پر یورینری ٹریک ہے ہمارا تو وہاں پر بھی اس کا بہترین رول ہے. جہاں پر آپ کا یورین جو ہے وہ جلن کے ساتھ برننگ سینسیشن ہو, ایسیڈک ہو, اس میں تیزابی مادے زیادہ آ رہے ہوں اور پیشاب کرتے وقت جو ہی یورین پاس کرتا ہے پیشنٹ تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز چیر کر آ رہی ہو یا ایسے محسوس ہوتا ہو کہ کوئی جو جلد ہے وہ چھلی ہوئی ہے. تو وہاں پر چونکہ سیم ایسی کنڈیشن آتی ہے کہ جس طرح سے جلن لگ جاتی ہے یا آگ کی کیفیت ہوتی ہے تو درد تو ہوتا ہی ہے لیکن وہ درد جلن والا ہوتا ہے. تو وہاں پر آپ سلفر کا استعمال بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں, بہت اچھے سے سوچ سکتے ہیں. وہاں پر بالکل سیم اسی طرح فیمیلز میں جس طرح سے ڈسمینوریا ہوتا ہے تو وہاں پر ایک مینسز کی تکلیف میں آپ استعمال کر سکتے ہیں سلفر کو. سلفر کا جو پیشنٹ فیمیلز میں ہوگا تو اس میں مینسز کی یہ پوزیشن ہوگی, جو بلڈ ہوگا بلیڈنگ ہوگی وہ زیادہ عرصہ تک آ رہی ہوگی, مطلب جو اس کا مینسز پیریڈ ہوگا وہ لانگ ٹائم تک جاتا ہے. اور اس کی وجہ جو ہوگی وہ کازز اس کی بیک میں جو ہوں گی وہ ہسٹری میں وجہ ہوں گے کہ جہاں پر فیمیلز کچھ ایبارشن کراتی ہیں یا ایبارشن کی وجہ سے ہو رہا ہو یا کنٹراپیکٹیو کچھ چیزیں اگر لی گئی ہوں تو وہاں پر بھی اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. سلفر چونکہ میرے اپنے پریکٹس میں کچھ پیشنٹس ایسے آئے ہیں جہاں پر میں نے سلفر کو پرسکرائب کیا ہے اور وہاں پر اچھے رزلٹ ملے ہیں. تو ایسی فیمیلز جہاں پر بلڈ ان کا جو مینسز کے حوالے سے جو بلڈ آ رہا ہوگا وہ کالا بھی ہوگا, جلا ہوا بھی ہوگا اور ساتھ میں جو اس کا اخراج ہوگا تو ویجائنل اس کی جو ایچنگ ہوگی اس میں زیادہ ہوگی. ویجائنل ایچنگ کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ویجائنل ایچنگ جس طرح سے رحم کی خراش جو ہے اس سے زیادہ ہوگی. جو ہی بلیڈنگ ہوگی تو رحم میں خارش ہوگی, جو ویجائنا ہوگی اس میں خارش زیادہ ہوگی اور ساتھ میں جلن کی کیفیت ہوگی. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو جلد ہے وہ کٹی جا رہی ہو یا چھیلی جا رہی ہو. اور کچھ پیشنٹس میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو مینسز جو ہیں وہ بہت دیر سے آتے ہیں اور دیر تک رہتے ہیں, مطلب ان کا پیریڈ کا جو ہے وہ سلسلہ آتا بھی لیٹ ہے, پیریڈ شروع بھی لیٹ ہوتے ہیں اور ان کے پیریڈ پرولانگ بھی ہوتے ہیں, وہ زیادہ بھی دیر تک رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں. تو ان کا بھی جو بلڈ ہوگا بالکل اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے کلاٹڈ ہوگا, جمع ہوا خون ہوگا اور کالے رنگ کا ہوگا, جلن بھی ساتھ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ویجینل ایچنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. تو یہ ان کے جو پیکولر سمٹمز میں ہے بالکل آپ ایکوریٹ سمٹم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سلفر کا پیشنٹ ہے اور آپ اس کو سلفر استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لیکوریا میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. جو لیکوریا یا ویجینل ڈسچارج ہوگا وہ اتنا زیادہ سمیلی ہوگا کہ وہ پیشنٹ آپ کو بتائے گا کہ اس کی سمیل جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہاں پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکوریا پیشنٹ میں بھی آپ سلفر کا اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں جہاں پر جلن اور ایچنگ زیادہ آ رہی ہو. جلن چونکہ سلفر کا مزاج ہے تو اس لیے جلن جب بستر پر جائے گا پیشنٹ تو اس کو بستر کی گرمی کی وجہ سے بھی خارش زیادہ ہوگی, تو وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں سلفر. اور سلفر کی ڈوزز جو ہے وہ آپ کو میں آگے چل کر بتانے والا ہوں, تو اس لیے آپ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں. اگر ہم بات کریں ہمارے جو بیرونی اعضاء ہوتے ہیں, جو بیرونی کیفیت ہوتی ہے, اگر ہم ایکسٹریمٹیز کی اگر بات کرتے ہیں تو بیرونی طور پر جو پیشنٹ کی اوورال کنڈیشن ہوگی اس میں وہ کہے گا کہ میرے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہیں, لیکن ان میں جلن کی کیفیت ہوگی. اگر ان کو بیرونی طور پر آپ چیک کریں گے تو ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہوں گے, لیکن پیشنٹ اپنے ہاتھ اور پاؤں کہیں ٹھنڈی جگہ پر رکھنا پسند کرے گا, تو یہ آپ کا ایگزیکٹ سلفر کا پیشنٹ ہے. تو وہاں پر آپ اس کو سلفر ہی پرسکرائب کریں گے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا بیک ایریا ہے, جو ہمارے اسکلپ کا جو ایریا ہوتا ہے, جہاں جو ہمارے کندھے ہیں ان کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے ان میں ایک درد ہوتا ہے. جس طرح سے ہمارا جو سپائن کا ایریا ہے, جو چونکہ آج کل زیادہ تر ہوتا ہے ڈسلوکیشن, موروں کے ڈسلوکیشن کی وجہ سے جو زیادہ مسائل آتے ہیں. گردن میں سٹفنس ہوتی ہے, سٹفنس کا مطلب اکڑاؤ کی کیفیت. تو جہاں پر اکڑاؤ کی کیفیت آتی ہے, پٹھوں میں ایک درد ہوتا ہے, کھچاؤ والا درد ہوتا ہے, تو وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھے سے سلفر. اور اس میں جلن کی کیفیت بھی آئے گی, یہ آپ نے نہیں بولنا کہ جلن کی کیفیت جہاں پر آئے گی. اچھا, اگر ہم اس سے اگلے سٹیپ پر بات
بات کرتے ہیں ایکسٹریمٹیز میں جلد آ جاتی ہے، تو جلد میں کوئی بھی پیشنٹ آپ کے پاس اگر رپورٹ ہوتا ہے اس نے کاسمیٹک کا یوز کیا ہے، جہاں پر کوئی کریمیں ہو گئی یا کہیں صابن ہو گیا، یا اس حوالے سے ان نے کوئی کاسمیٹکس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان میں بھی آپ کا بہترین رول ہے۔ اور کرونک کیسز میں جو جلد کے امراض ہوتے ہیں وہاں پر جس طرح سے ان کے پمپلز ہو گئے، داغ دھبے ہو گئے، یا اس حوالے سے جو پرانے پیشنٹ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہتے، اچھا بوائلز آ جاتے ہیں، ایک بوائلز مطلب پھوڑے نکل آتے ہیں، جہاں پر ایک پھوڑا شروع ہوا وہ ٹھیک ہو ہی رہا ہوتا ہے کہ دوسرا اس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، تو بوائلز میں بھی سلفر کا بہترین رول ہے، آپ وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ جلد خشک ہے، پھٹی ہوئی ہے، کٹی ہوئی ہے، وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں سلفر۔ چوٹ لگنے کی وجہ سے سیپریشن آ گئی ہے، زخم خراب ہونے لگ گیا ہے، اس میں جلن کی کیفیت آ گئی ہے، تو وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پمپلز میں آپ کر سکتے ہیں، پمپل سیپریٹ ہو گئے ہیں وہاں پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مینز کہ آپ امراض جلد میں آپ کی بہت براڈ جو میڈیسن ہے وہ سلفر ہے۔ تو چونکہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ میں اس کی ڈوزز آپ کو بتانے والا ہوں، تو آپ ہمیشہ کرونک کیسز میں 200 میں لیں گے، اور 200 او ڈی کی ڈوز میں لیں گے، روزانہ کی بنیاد پر لیں گے آپ۔ اگر اس کی کیفیت سے 200 سے اگر وہ کرونک کیسز آپ کے ریکوری کم ہو رہی ہے یا ریکور نہیں ہو رہے، تو وہاں پر آپ 1 ایم کی پوٹینسی سوچ سکتے ہیں۔ لیکن 1 ایم کی پوٹینسی آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ہفتہ میں 1 ڈوز دینی ہے یا ہفتے پر ویک دینی ہے۔ اس کے ساتھ آپ اگر آپ کے پاس ایکیوٹ قسم کے پیشنٹ رپورٹ ہو رہے ہیں جس میں جلدی امراض بھی ایکیوٹ ہیں، یا جو بھی امراض میں نے آپ کو ڈسکرائب کی ہیں وہاں پر اگر وہ ایکیوٹ کیسز میں ہیں، تو وہاں پر آپ 12 CH سے لے کر 30 تک آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ اور 30 پوٹینسی اگر آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی تو پھر آپ 200 کا بھی سوچ سکتے ہیں۔ تو ریمیڈی میں ہمیشہ آپ نے یہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو پوٹینسی کی ڈوزز ہوتی ہیں اس میں آپ نے بہت زیادہ دھیان دینا ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کی کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تو آپ اپنے ہومیوپیتھک فزیشین ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کیا کریں۔ تو جی دوستو، یہ ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا سلفر کے حوالے سے سیکنڈ پارٹ تھا ہمارا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو اور بینیفیشل ہوگا۔ تو جی دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔